یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام حرف سخن۔ حرف سخن میں ہم پیش کرتے ہیں شاعر کا تعارف اور پھر ان کی ایک منتخب غزل کو گلوکار اور گلوکارہ کی آواز میں۔ حرف سخن میں آج کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری اور آخر میں ڈاکٹر بشیر بدر۔ آئیے ہم پہلے بات کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ دنیائے شاعری میں اسد اللہ خان غالب کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی موضوعات، انداز بیان نے تمام شعراء میں انہیں منفرد مقام عطا کیا۔ غالب کا دور اردو شاعری کا وہ دور تھا جب میر، سودا اور درد کی شاعری کی گونج ساری فضا میں موجود تھی۔ صاف اور سادہ اشعار پسند کیے جاتے تھے، لیکن غالب نے فارسی کے مشہور شاعر بیدل کے طرز کو پسند کیا اور اس طرز نے غالب کو مشکل پسندی کی طرف مائل کیا، جس کا اعتراف غالب نے خود ان الفاظ میں کیا ہے: طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ اس مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ غالب کی جدت پسندی نے ایسا انداز بیان اپنایا جس نے ان کے ہم عصروں میں انہیں مقبولیت دلوائی۔ وہ ایک جینیس اور ذہین شاعر مشہور ہوئے۔ ان کے تخیل کی بلند پروازی ایک عام موضوع میں بھی ندرت پیدا کرتی ہے۔ بہت سے محرکات جو صرف دوسرے شاعروں کو متاثر کرتے ہیں، غالب کے ذہن کو بے چین کر دیتے ہیں۔ تصوف، فلسفہ، عشق و محبت غالب کی شاعری کے محور و مرکز ہیں۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، دراصل انہی خصوصیات کے گرد غالب کی شاعری گھومتی ہے۔ غالب کی شاعری میں ہر طرح کے مزاج رکھنے والوں کو اپنی پسند کا رنگ مل جاتا ہے۔ مثلاً ایک صوفی کو غالب کے کلام میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ایک عاشق کو حسن و عشق کی داستانیں بکھری ملتی ہیں، ایک رند کو جام و مینا کی جھنکار سنائی دیتی ہے اور ایک مفکر کو اپنے طور پر سوال جوابات مل جاتے ہیں، جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کی اسی سہل پسندی نے انہیں مقبول عام بنایا۔ یہ غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حالی جیسا ذہین اور ہونہار شاعر اور شاگرد ملا، جس نے انہیں سمجھنے اور سمجھانے میں بہت مدد کی اور غالب کو پڑھنے والوں سے اور قریب کیا۔ یہ بھی غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں عبد الرحمن بجنوری جیسا ناقد ملا، جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ اس قول میں جذباتیت ہو سکتی ہے، مگر بجنوری نے بھی کلام غالب کے محاسن کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ تنقید نگاروں کے علاوہ بھی غالب پر پرستوں نے غالب کو سمجھنے میں بڑی مدد کی ہے۔ غالب کی اہمیت کو بیان کرتے وقت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بے تکلف یہ تین نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل، اور یہی ہندوستان کی تہذیبی وراثت ہیں۔ غالب تمام خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شاعر بھی ہیں۔ انہیں اپنی خوبیوں کا اچھی طرح اندازہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے الگ الگ انداز میں کیا ہے۔ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور یہ شعر تو ان کی شاعری کا تعارف بن گیا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کو مقبول خاص اور مقبول عام بنانے میں موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جب غالب کی غزل موسیقی اور اچھی دھن اور اچھے ترنم کے ساتھ کسی گلوکار کی آواز میں ڈھلتی ہے تو پھر ہر خاص و عام کے دلوں میں وہ جگہ پا جاتی ہے، اور یہ سلسلہ انہی کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ انہی کے دور میں ان کی غزلوں کو سڑک کے عام خوش الحان فقیروں اور طوائف کے کوٹھوں میں بڑی مقبولیت ملی تھی، اور آج یہ سلسلہ اسی طرح اعلیٰ پائے کے استادوں اور موسیقاروں کے ذریعے رائج ہے۔ بڑی نفیس اور شستہ محفلوں میں ان کی غزلیں بڑے شوق سے گلوکاروں کے ذریعے سنی اور سمجھی جاتی ہیں۔ آئیے آج کلام غالب کو سنتے ہیں شانتی ہیرانند کی آواز میں۔
پتلا نہ وہ گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں پتلا نہ وہ گل میں نمایاں اور آج کے دوسرے شاعر ہیں ڈاکٹر بشیر بدر۔ غزل گوئی کی دنیا میں بشیر بدر ایک ایسا نام ہے جس کے اشعار 70 کی دہائی میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہے تھے اور شاعری بھی کر رہے تھے۔ آل احمد سرور، خورشید الاسلام جیسے استادوں سے داد بھی لے رہے تھے۔ رسالوں میں باقاعدہ شائع ہونے کی وجہ سے ادبی دنیا سے ان کا تعارف ایک نئے اور منفرد شاعر کی حیثیت سے برابر ہو رہا تھا۔ ان کا شعر اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، خواص کے ساتھ ساتھ عوام تک پہنچ چکا تھا۔ وہ دور نظم کا دور کہا جا سکتا ہے۔ فلمی دنیا میں ساحر، شکیل اور اختر الایمان ندا فاضلی نے بڑی پائے کی نظمیں پیش کی تھیں۔ ایسے میں بشیر بدر نے غزل کا دامن ہی تھامے رکھا اور ایسے نئے اور دور حاضر کے مضامین نرم اور دلکش لہجے میں پیش کیے کہ بہت جلد انہیں مشاعروں میں بھی دعوت سخن ملنے لگی۔ چند مشاعروں کی شرکت کے بعد ان کا اعتماد بڑھا اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا انکساری کا رنگ شامل کیا اور کچھ اداؤں کی آمیزش کی اور پھر خوب واہ لوٹی، اور آنے والے وقت میں وہ اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے ایک کامیاب شاعر کہے جانے لگے۔ بشیر بدر کے اشعار میں سادگی اور عام فہمی بھی ہے اور ساتھ میں گہرائی اور فکر انگیزی بھی۔ ان کے کلام کا ایک حصہ ہے سادگی دیکھنا ہو تو ایسے بہت سے اشعار مل جائیں گے۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اور فکر انگیزی ایسی کہ اپنی ہی آرزو، اپنی ہی جستجو مجھ کو مجھ سے بہت دور کرتی گئی، اور کچھ لوگ منزل نشیں ہو گئے میرے نقش قدم دیکھتے دیکھتے۔
بشیر بد نے غزل کی مروجہ حیت اور اسالیب کو اپنے انداز سے تھوڑا سا توڑا مروڑا، موضوعات میں بھی جسارت دکھائی، مگر غزل کے غنائی لہجے میں اضافہ ہی کیا۔ وسیم بریلوی نے ایک جگہ کہا ہے کہ پھولوں سے محو گفتگو ہونے، رنگوں سے ان کی زبان سے باتیں کرنے، خوشبوؤں سے اڑنے، چاند سے پینگ بڑھانے اور چاندنی سے کھیل کھیلنے کی چاہ میں ان کی جمالیاتی حس نے وہ اسلوب پا لیا جو تاثر اور تاثیر نئے باب وا کرتا نظر آتا ہے، مگر ساتھ ساتھ دردمندی کی زیریں لہر بھی چلتی رہی جو بار بار قاری کے احساس تک دستک دیتی ہے۔ بشیر بد نے خود جدید غزل کے موضوع پر مقالہ بھی لکھا، جس سے ان کی شاعری میں اور نکھار پیدا ہوا اور فن کے پیمانے میں ان کی تاثیر کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ بشیر بد کی شاعری میں احساس کی نزاکت اور ندرت کی ایسی حسین مثالیں ہیں جن کو سن کر انسان دیر تک سوچتا اور مسکراتا رہتا ہے۔ جس پر ہماری آنکھ نے موتی گرائے رات بھر، بھیجا وہی کاغذ اسے، ہم نے لکھا کچھ بھی نہیں۔ کیسا نازک احساس ہے اور کیسی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے۔ زمانے کی بدلتی قدریں، نیا مزاج اور تہذیب و آداب کے نئے ڈھنگ دیکھنا ہو تو بشیر بد کا کلام پڑھ کر دیکھیے، بہت لطف آتا ہے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملوگے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ انداز بیان اور لفظوں کی کاریگری ایسی کہ کوئی لفظ وضاحت طلب نہیں، جو پڑھے وہ سمجھ لے، اور کیا کہنے ایسے شاعر کے جو خاص و عام کے سمجھ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بشیر بد کے کلام کو اس دور کے تقریباً ہر گلوکار نے اپنے منتخب انداز سے پیش کیا ہے۔ سماعت فرمائیے بشیر بد کا کلام چتر سین کی آواز میں۔ اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو، ہم لوگ جب ملیں تو کوئی دوسرا بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو۔ جانتا نہیں میری چاہت عجیب ہے، تو جانتا نہیں میری چاہت عجیب ہے، تو جانتا نہیں میری چاہت عجیب ہے، تو جانتا نہیں میری چاہت عجیب ہے، مجھ کو منا رہا ہے خود خفا تو بھی ہو، مجھ کو منا رہا ہے خود خفا تو بھی ہو، ہم لوگ جب ملیں تو کوئی دوسرا بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا
فاصلہ بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو۔ چپ چاپ اس کو بیٹھ کے دیکھوں تمام رات، چپ چاپ چپ چاپ چپ چاپ اس کو بیٹھ کے دیکھوں تمام رات، جاگا ہوا بھی ہو کوئی، سویا ہوا بھی ہو، جاگا ہوا بھی ہو کوئی، سویا ہوا بھی ہو، ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو۔ اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی، اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی، اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی، اس کے لیے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی، میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو، میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو، ہم لوگ جب ملے، جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو، ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو، اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ 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 بھی ہو۔ حرف سخن کے آخری شاعر ہیں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری، جن کا شمار اردو کے چند نمایاں شاعروں میں کیا جاتا ہے، جن کا مطالعہ بہت وسیع ہے، جنہوں نے ہندی، انگریزی اور اردو کئی زبانوں کے ادب کو گہرائی سے پڑھا ہے، اسے جذب کیا ہے اور پھر اپنے تجربات کا حصہ بنا کر اپنے انداز میں اردو شاعری میں اسے پیش کیا ہے۔ وہ ایک نمایاں نظم نگار اور بہترین غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں خواہ وہ نظم ہو یا غزل ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ فراغی تھے جنہوں نے حسرت، فانی، جوش کے رہتے ہوئے اپنی اہمیت منوائی۔ ان کے ساتھی جگر، اصغر اور اسی پائے کے کئی اور شعراء تھے جو فراق گورکھپوری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ سادگی خواہ وہ الفاظ کی ہو یا خیال کی، کسی بھی شاعر کو مقبولیت بخشتی ہے۔ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، کتنا لطیف احساس ہے، اسے آپ دیر تک محسوس کر سکتے ہیں۔
فراق گورکپوری کے یہاں ہندی شاعری کی روایت پائی جاتی ہے جس میں کبیر، تلسی، سور اور میرا کے مطالعے کا عکس موجود ہے، اور انگریزی ادب میں وہ ورڈسورتھ، کیٹس، شیلے جیسے شعراء سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں فارسی اور سنسکرت اور ادب کی چاشنی بھی موجود ہے۔ علم کے ایسے بیش بہا خزانے نے فراق کی شاعری کو ایسی عظمت اور ہر دل عزیزی بخشی کہ انہیں ان کی شعری تخلیق گل نغمہ کو پہلے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور پھر ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ گیان پیٹھ سے نوازا گیا۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں۔ فراق کی شاعری میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ردم کے ساتھ ساتھ غنائیت بھی ہے۔ فراق گورکھپوری کی شخصیت اور شاعری میں جو بات خصوصیت سے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے علم کے سمندر کو خوب کھنگالا، پھر اپنی شاعری کا راستہ انہوں نے خود بنایا۔ اردو کی کلاسیکل شاعری کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے فارسی سے زیادہ اثر ہندی لفظیات سے لیا اور اپنی شاعری میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو پیش کیا۔ ان کی بہت مشہور نظموں میں آدھی رات، پرچھائیاں اردو ادب کے بہترین شہپاروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ایک موضوع کو چند لفظوں میں ایسے پرو دینا جس میں ویسے تو وضاحت کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر تشریح کرنے بیٹھو تو زندگی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ملتا ہے۔ یہ مانا کہ زندگی ہے 4 دن کی، بہت ہوتے ہیں یہ 4 دن بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر بڑا شاعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی مماثلت رکھتا ہے۔ ہر بڑے شاعر کو اپنی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس میں خود اعتمادی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی بتائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اگر غالب نے اپنے انداز بیان کی انفرادیت پر فخر کیا ہے تو فراق بھی اپنی شخصیت کی صفات بیان کیے بغیر نہیں رہ سکے ہیں۔ آنے والی نسلیں خود پر فخر کریں گی ہم اثرو، جب یہ دھیان آئے گا ان کو ہم نے فراق کو دیکھا تھا۔ اور بے شک جنہوں نے فراق گورکھپوری کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، آج وہ خود پر فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس عظیم شاعر کی غنائی غزلوں کو بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے اور مقبول بھی ہوئی ہیں اور عوام کے دلوں تک پہنچی ہیں۔ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ پیش خدمت ہے فراق گورکھپوری کا کلام جے شری گپتا کی آواز میں۔
कहते दोस्त आह अब मुझसे आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा